قریش کو خبر ملی ہے کہ ہماری دھمکی نے کام نہیں دکھایا، نہ ہی اسے ہمارے حوالے کرنے کو تیار ہیں، بلکہ انہوں نے محمد کو یقین دلایا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ آج کا عنوان: تیرے ساتھ جئیں گے، تیرے ساتھ مریں گے۔ قریش نے ایک دفعہ پھر سر جوڑے اور نیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس بار یہ وفد ابی طالب کے پاس آیا تو ولید بن مغیرہ کے جوان بیٹے عمارہ بن ولید کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ عمارہ بن ولید ایک خوبصورت اور بہادر نوجوان ہے۔ قریشی سردار ابی طالب سے بڑے ادب سے کہتے ہیں: عمارہ بن ولید آج سے آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے باپ ہیں۔ اس کی جوان مردی اور خوبصورتی مکہ میں مشہور ہے۔ ابھی یہ جوان ہے، اس میں قوت اور توانائی موجود ہے۔ کسی بھی باپ کے لیے ایسا بیٹا ایک نعمت اور فخر ہے۔ عمارہ ہر میدان میں آپ کا ساتھی اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی دیت بھی آپ ہی کو ملے گی۔ آپ بس اس کے بدلے میں اپنا بھتیجا محمد، جس نے پورے عرب کا سکون برباد کر رکھا ہے، مکہ کے قبیلوں کا اتحاد پارا پارا کر دیا ہے، جس نے بیٹوں کو باپ سے، بھائیوں کو بھائیوں سے اور دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم نے آپ کو بدلے میں بیٹا دے دیا ہے، اس کے بعد ہم جانیں اور محمد۔ آپ بس عمارہ کے بدلے میں محمد ہمیں دے دیں، اس طرح آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ہم ایک مصیبت سے بچ جائیں گے۔ آپ کو بیٹا مل جائے گا اور ہمیں سکون۔ بس محمد اب ہمارا ہوا اور عمارہ آپ کا۔ قریش کے سردار اپنی بات پوری کر چکے تو ابی طالب نے کہا ہے: خدا کی قسم، تم میرے ساتھ بہت برا سودا کر رہے ہو۔ مجھے تو تم اپنا بیٹا دے رہے ہو کہ میں اس کی خدمت کروں اور اس کے بدلے میں میرا بیٹا لینا چاہتے ہو تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ خدا کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اونٹنی اپنا بچہ کھو دیتی ہے تو کسی دوسرے بچے سے پیار نہیں کرتی؟ قریش کے سرداروں میں سے مطعم بن عدی بن نوفل کہہ رہا ہے: ابی طالب، خدا کی قسم، تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کمال انصاف کیا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ تمہیں اور اپنی قوم کو اس مصیبت سے نکالیں جو تم پسند نہیں کرتے۔ تم نے اس اچھی پیشکش کو ٹھکرا کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ تم کسی قیمت پر مسائل حل کرنے کو تیار نہیں ہو۔ مطعم بن عدی کا تعلق بنی عبد مناف کی شاخ بنی نوفل سے ہے، جس کی وجہ سے مطعم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے قریبی رشتہ داری ہے۔ ابی طالب مطعم بن عدی سے امید نہیں رکھتے تھے کہ وہ ان کی بجائے باقی قبیلوں کا ساتھ دے گا۔ انہیں مطعم کے جواب سے تکلیف پہنچی ہے۔ ابی طالب اپنا رخ مطعم کی طرف موڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں: مطعم، میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور اس مشکل وقت میں تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تم نے میرے خلاف اپنی قوم کی مدد کی ہے، یہ بڑی زیادتی ہے۔ قریش کا وفد واپس چلا گیا اور جاتے جاتے ابی طالب کو دھمکی دے گیا ہے کہ ہم محمد کو دھوکے سے قتل کر دیں گے۔ انہوں نے ابی طالب سے یہ بھی کہا کہ ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، یہ نہ کہنا کہ ہم نے تمہیں بتائے بغیر محمد کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ دشمن نے دشمنی کے اصول بھلا دیے ہیں۔ اب رسول اللہ کی جان کو ہر وقت خطرہ ہے۔
اگر قریش نے رسول اللہ کو دھوکے سے قتل کر دیا تو بنی ہاشم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ بدلے میں جنگ ہوگی، بے شمار لوگ جان سے جائیں گے، لیکن محمد بن عبداللہ جیسا انسان کہاں سے لائیں گے؟ ابی طالب کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہے۔ قریشی سرداروں کے جانے کے بعد ابی طالب پریشان ہیں، وہ سوچوں میں گم اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ابی طالب سوچ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی جان کے دشمن مجھے کیسے بہکانے آئے تھے، ایک جوان لڑکے کے بدلے میں مجھ سے محمد لینے آئے تھے۔ محمد، کیا کوئی اپنے بیٹے بھی یوں دیا کرتا ہے؟ کیا میں نے ساری زندگی محمد کی خدمت اس لیے کی ہے کہ اسے قریشی سرداروں کے حوالے کر دوں؟ اس صادق اور امین کو قریشی سرداروں کے حوالے کر دوں جس کے مقابلے کا انسان پورے عرب میں موجود نہیں؟ کیا میں نے ملک شام میں اپنا نفع اس لیے بھلایا تھا کہ محمد کو پال پوس کر ان سرداروں کے حوالے کر دوں؟ کس لیے؟ کیا محمد مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز نہیں ہے؟ کیا میرے والد نے بس یوں ہی محمد کو میرے حوالے کیا تھا؟ کیا میرے والد نے مجھے محمد کی خدمت کی تاکید نہیں کی تھی؟ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن محمد کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ ابی طالب نے قریش کے سرداروں کے جانے کے بعد رسول اللہ کے لیے ایک طویل نظم کہی ہے جس کے 94 اشعار ہیں۔ اس نظم کے چند اشعار یوں ہیں: میں دیکھتا ہوں کہ میرے 2 بھائیوں نے ہمیں چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔ ان سے پوچھو تو کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں۔ خاص طور پر عبد شمعون اور عبد نوفل نے ہمیں دور پھینک دیا ہے، جیسے جلتے ہوئے انگارے کو دور پھینکتے ہیں۔ میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے کہ ان میں محبت کا نشان باقی نہیں رہا۔ انہوں نے محبت اور قرابت کے سارے رشتے توڑ دیے ہیں۔ وہ دونوں یوں لڑھک گئے ہیں جیسے پہاڑ سے پتھر گرتے ہیں۔ انہوں نے کھلم کھلا دشمنی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے دشمن کا حکم ماننا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا ہے۔ ہمارے پیچھے غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی قسم، تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم محمد کو چھوڑ دیں گے۔ ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک نیزوں اور تیروں سے تم ہم پر حملہ آور نہیں ہوتے۔ اسے تمہارے حوالے کرنے سے پہلے ہم اپنے بچوں اور بیویوں کو بھول چکے ہوں گے۔ ہماری لاشیں اس کے ارد گرد خاک آلود پڑی ہوں گی، مٹی ہمارا بچھونا ہوگی۔ اللہ کی قسم، جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر ایسا ہی ہوا تو ہماری تلواریں تمہارے سرداروں کی گردنیں کاٹ رہی ہوں گی۔ میرا بھتیجا گوری رنگت والا ہے، اس کے چہرے کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کو پناہ دیتا ہے، بیواؤں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ محمد وہ انسان ہے کہ آل ہاشم کے غریب اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جب ضرورت مند محمد کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ ان پر رحم و کرم کی بارش کر دیتا ہے۔ پیارے بھتیجے، تم اپنا کام جاری رکھو، تم پر کوئی ملامت نہیں۔
اگر مجھے ملامت اور آر کا خوف نہ ہوتا تو یقیناً تم مجھے اپنا کھلا ہمنوا اور تابع فرمان پاتے۔ ابی طالب نے محسوس کیا ہے کہ اب وہ اکیلے رسول اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے بنی ہاشم کو اکٹھا کیا ہے۔ ابی طالب ان سے کہہ رہے ہیں، میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے کہ قریش کے سارے قبیلے محمد کی دشمنی میں اکٹھے ہیں، وہ اسے جان سے مار دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں محمد کی مدد کرنی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینی ہے۔ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے ہم محمد کی حفاظت کریں گے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بنی ہاشم نے ابی طالب کی سربراہی میں رسول اللہ کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے عہد کیا ہے کہ ہر قسم کی تکلیف برداشت کریں گے، لیکن رسول اللہ کو قریش کے حوالے نہیں کریں گے، خواہ اس کے لیے انہیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ بنی ہاشم میں سے ابو لہب اس فیصلے میں شامل نہیں ہے، وہ اپنے خاندان سمیت رسول اللہ کی دشمنی میں قریش کا ساتھ دے رہا ہے۔ ابی طالب نے اعلان کیا ہے، تیرے ساتھ جئیں گے، تیرے ساتھ مریں گے۔ مکہ کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور دین میں ایسی بات نظر آتی ہے جسے وہ کسی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔